آگے چل کے کہتا ہے وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہو، بلکہ خدا سے پیدا ہو۔ کیسی بات ہے؟ اب جو مسیح میں ہے وہ نئے مخلوق ہیں۔ اور پھر آگے چل کے کہتا ہے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ ہے۔ کیسی بات؟ تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میرے لیے تو یہ بڑا ایک امید کے تعلق سے ایک بہت بڑی امید ہے ان آیتوں میں۔ اور یہ جو لفظ جلال ہے، لفظ جلال کا اگر میں آپ سے مطلب پوچھوں تو مجھے کیا آپ لوگ لفظ جلال کا کیا مطلب بتائیں؟ جلال کے کیا معنی؟ ہم اس کو کتنا پڑھتے ہیں نا، جلال، ہمارے گانے بھی بہت زیادہ ہیں جلال کے اوپر، لیکن اگر جلال کا مطلب ہو تو کیا ہوگا؟ گلوری تو اس کا انگریزی میں ترجمہ ہو گیا، لیکن یہ اس کا مطلب تو نہیں۔ مجھے اس کا مطلب چاہیے واٹ؟ ہاں لیکن in a way لیکن not completely۔ خدا کی قدرت اور طاقت بھی ہم کہہ سکتے ہیں، یس صحیح کہہ رہی ہیں آپ، میں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی کافی حد تک that's good۔ لیکن جلال جو ہے نا، جلال خدا کے کردار کا اظہار ہے، جلال خدا کے کردار کا اظہار ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا انگریزی میں ہم اسے کہیں گے کہ this is a manifestation of God's character، manifestation of God's character، کہ خدا کے کردار جب ظاہر ہو جائے نا تو اس کو ہم کہتے ہیں جلال۔ ٹھیک ہے، جب موسیٰ نے جو چیز دیکھی نا کہ خدا نے مطلب جب موسیٰ نے خدا کو کہا کہ اپنا جلال دکھا، تو خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو میرا جلال نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ کوئی شخص ایسا ہے نہیں کہ جو خدا کا جلال دیکھے اور پھر جی سکے۔ تو خدا نے اسے کہا تھا کہ تو اپنا منہ جو ہے نا وہ رکھے گا لیکن میرا پچھواڑا جو دیکھے۔ تو اس نے خدا کا اب یوں کہہ لیں کہ ایک سایہ جو ہے نا وہ دیکھا۔ تو انسان خدا کے جلال کا سامنا نہیں کر سکتا۔ خدا کا جلال اس کے کردار، اس کی پاکیزگی اور سب سے بڑھ کے اس کی قدوسیت میں، سب سے بڑھ کے اس کی قدوسیت میں ہے، کیونکہ خدا میں برائی نہیں ہے، خدا میں گناہ نہیں ہے، خدا گناہ کو جانتا نہیں، اور یہ چیز خدا کا جلال ہے۔ اور یہی بات مطلب 14ویں آیت میں جب کرتا ہے نا یوحنا رسول، تو وہ کہتا ہے کہ کلام مجسم۔ پہلی آیت میں وہ کیا کہتا تھا کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، اور یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ اور 14ویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ کلام مجسم اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان۔ اور یہ جو فضل اور سچائی ہے نا، سچائی تو ہم سب لوگ جانتے ہیں نا، لیکن فضل ایسی چیز ہے، فضل وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو ہم ڈیزرو نہیں کرتے، جس کے ہم لائق نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے نا، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے اگر کوئی سب سے بڑی چیز ہمیں ملتی ہے تو وہ فضل ہے، کہ یسوع مسیح نے اپنی جان دے کر جو وہ ہمیں خرید، یہ اس کا فضل ہے۔ تو امید جو ہے نا یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو ہمیں آنی چاہیے۔ رومیو کے خط میں وہ کہتا ہے، رومیو کا خط اس کا 15واں باب 13ویں آیت ہے کہ بس خدا جو امید کا چشمہ ہے تمہیں ایمان رکھنے کے باعث ساری خوشی اور اطمینان سے معمور کرے، تاکہ روح القدس کی قدرت سے تمہاری امید زیادہ ہوگی، تمہاری امید زیادہ ہوگی۔ تو امید جو ہے نا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ایک وہ ناول ہوتا تھا، جب میں ایف ایس سی میں تھا نا اس دور میں ایک ناول وہ پڑھاتے تھے، ایک شارٹ سٹوری تھی، اور اس میں وہ یہ دکھایا تھا کہ ایک وہ آدمی تھا، وہ بیمار تھا، اور اس کے گھر کے باہر جو ہے نا وہ ایک درخت لگا ہوا ہے،
اور وہ درخت کے پتے جو ہیں، کیونکہ آٹم کا سیزن تھا، درختوں کے پتوں کے گرنے کا سیزن تھا، تو جیسے جیسے اس کے پتے گر رہے تھے نا، تو وہ جو ہے نا اس کی مایوسی اور زیادہ ہو رہی تھی۔ تو اس کا ایک دوست تھا جو روز اس کو وزٹ کرنے آتا تھا، تو وہ اسٹوری مطلب انہوں نے ایسے بتائی کہ اس آدمی نے وہ کیونکہ مطلب آخری 2 پتے رہ گئے، اور اس کے بعد اس کو یہ لگا کہ جب یہ پتے گریں گے تو ساتھ ہی میں بھی مر جاؤں، لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے نا مطلب اس کے گھر کے باہر ایک تصویر لگائی، اور وہ 2 پتے جو ہے نا وہ ہمیشہ روز اس کو نظر آتے، اور اس وجہ سے وہ آدمی جو تھا نا وہ ٹھیک ہو گیا، کیونکہ اس کو امید۔ میرے عزیزو، اگر آپ کے اندر امید نہیں ہے نا، امید کا نہ ہونا یہ مایوسی کی بہت بڑی مثال ہے۔ امید، آج کل کا دور جو ہے نا یہ نا امیدی کا دور ہے۔ میں بڑی حد تک سمجھتا ہوں کہ جو ہم آج کے دور میں جو رہ رہے ہیں پاکستان میں، یقین مانے میں پھر وہی بات کہتا ہوں کہ اگر آج میں آپ سب سے پوچھوں نا تو شاید مطلب آپ میں سے ہر ایک کہیں کہ سانو اور کچھ نہیں چاہیے، سانو اس ملک چپ کر، سانو دبئی پہ جو، رشیا پہ جو، جتنے مرضی پہ جو، ازائے پہ نہیں رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نا امیدی۔ سچی بات آپ کو میں بتا، بہت سارے نوجوان ہیں جن سے میری تقریباً ڈیلی بیسس پہ ملاقات ہوتی ہے، اور زیادہ تر مطلب ان کی خواہش یہ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں میں یہاں سے باہر کیسے جا سکتا ہوں؟ یہ نا امیدی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، شاید اس میں کوئی اچھائی کا عنصر بھی ہوگا، لیکن بڑی حد تک یہ نا امیدی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، امید رکھیں، یسوع مسیح میں امید رکھیں۔